بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی یہ ویڈیو 3 جمادی الثانی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے عنوان سے ہے۔ اللہ کے نزدیک بی بی کے جو نام ذکر ہوئے ہیں ان میں فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا ہے۔ عزیزو، یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور پھر فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میری امت کی عورتوں کی سردار ہے۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا کہ میری بیٹی تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، اور پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جس پہ فاطمہ ناراض ہے اس پہ میں بھی ناراض ہوں، جس سے فاطمہ راضی ہے اس کے ساتھ میں راضی ہوں، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے استقبال کے لیے اپنی مسند مبارک سے اٹھتے تھے، اور اٹھ کر چند قدم آگے جا کر فاطمہ کا استقبال کرتے اور پھر اپنی مسند پر بٹھاتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے پہ رک جاتے، اور آیت تطہیر اترنے کے بعد پیغمبر اس دروازے پہ کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے اور فاطمہ سے اجازت طلب کرتے کہ بیٹی فاطمہ مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے گھر آ جاؤں، اندر آ جاؤں۔ تو ایسی صورت میں جناب فاطمہ زہرا فرماتی کہ جب کوئی باپ کسی بیٹی کے گھر میں آتا ہے تو اس کو اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس مقام پہ میں یہی عرض کروں گا کہ نہ فاطمہ جیسی کسی کی بیٹی ہوگی اور نہ رسول جیسا کسی کا باپ ہوگا۔ بہرحال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عزت و عظمت سے اپنے ماننے والوں کو، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو آشنا کر دیا تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ رسول کے جانے کے بعد لوگوں نے اس دروازے کی پرواہ نہ کی اور فاطمہ کی عزت و آبرو کی پرواہ نہ کی، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلایا گیا، یعنی دروازے کو جلایا گیا، اور پھر بی بی کی پسلیوں کو توڑا گیا اور محسن کو شہید کیا گیا، اور بی بی کے چہرے پہ بہرحال تماچا بھی مارا، اور تماچا اتنے زور سے مارا گیا کہ بی بی کا گوشوارہ زمین پہ گر پڑا۔ یہاں تک ہے کہ جناب بی بی کے ہاتھ پہ درے بھی مارے گئے، اور بی بی کو اپنے حق سے محروم بھی کیا گیا کہ وہ زمین جو کہ بابا نے اپنے زمانے کے اندر ہی خود بی بی کو دے دی تھی، اور رسول کے جانے کے بعد اس زمین پہ قبضہ کر لیا گیا، اور اس کے بدلے میں پھر ظاہر ہے کہ بی بی کو جانا پڑا اور حکومت وقت کے پاس اور کہنا پڑا کہ یہ میری زمین ہے جس پہ میرے نوکر کام کرتے تھے، تو آپ نے میرے نوکروں کو کیوں ہٹایا اور زمین قبضے میں کیوں لی، جبکہ یہ میرے بابا نے مجھے دے دی تھی۔ عزیزو، وہاں رسول کی بیٹی سے گواہ طلب کیے گئے، اور بی بی نے وہی گواہ ساتھ لے جانا پسند کیے کہ جو گواہ مباہلہ کے اندر تھے، یعنی سچے گواہ، اور ان سچے گواہوں کی گواہی کو بھی جھٹلا دیا گیا۔ اور بہرحال یہ ایسا ایک مسئلہ ہے کہ آخر ایک طرف لوگوں کو ہونا پڑے گا، یا تو رسول اللہ کی بیٹی کو کسوٹی بنا لیں یا ان کے مد مقابل کو کسوٹی بنا لیں تاکہ معاملہ آسان ہو جائے۔ اگر آپ بی بی کی عظمت کے قائل بھی ہیں، بی بی کی عزت و آبرو کے قائل بھی ہیں، اور بی بی کے فضائل
کو بھی مانتے ہیں، ان کو عورتوں کی جنت کی عورتوں کی سردار بھی مانتے ہیں، اور اس امت کی عورتوں کی سردار بھی مانتے ہیں، اور تمام جتنی عالمین کے اندر عورتیں ہیں ان تمام کی سردار مانتے ہیں۔ اور اس بیوی کو ظاہر ہے کہ اللہ نے اتنی فضیلتیں دی ہیں، تمام فضائل سے بھی اگر آپ واقف بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف بیوی کو مانا جائے اور اس کے فضائل کو مانا جائے، اس کے کمالات کو مانا جائے، اس کی عزت و آبرو کو مانا جائے، اس کے تقوی کو مانا جائے، اس کی طہارت کو مانا جائے، اور دوسری طرف بیوی پہ ظلم کرنے والوں کو بھی مانا جائے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب دونوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، دو گروہوں کے درمیان ہو یا دو افراد کے درمیان ہو، تو یہ قلیہ اور قاعدہ ہے کہ دونوں جھوٹے تو ہو سکتے ہیں مگر دونوں سچے نہیں ہو سکتے، لہذا ایک کو بہرحال سچا ماننا ہوگا کہ جسے آپ کی مرضی ہے اور آپ ان کو سچا مان لیں۔ ہمارے نزدیک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کل بھی سچی تھی، آج بھی سچی ہیں اور قیامت تک سچی رہیں گی، کیونکہ ان کی صداقت آیت مباہلہ کے ذریعے بھی واضح ہے اور رسول اللہ کی زبانی بھی واضح ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن نے بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت پر آیات نازل فرمائی۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت فاطمہ زہرا پر جو ظلم و ستم بعد از رسول ہوئے وہ سنی شیعہ کتب کے اندر موجود ہیں، روایات موجود ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی کسی کی بنائی ہوئی، کسی شاعر کی بنائی ہوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کتب تاریخ سے حوالہ جات مل سکتے ہیں اور موجود ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، زندگی میں تو جو ظلم و ستم ہوا وہ تو عیاں ہے اور واضح ہے، لیکن اس وقت بھی بی مظلومہ ہیں، اور آپ کو مظلومہ جب کوئی حج پہ جاتا ہے تو وہاں بہت اچھے انداز میں مدینہ منورہ میں جب جاتا ہے تو وہ مشاہدہ کر سکتا ہے کہ وہاں جنت البقیع ایک قبرستان ہے، اس قبرستان کے اندر دختر رسول فاطمہ زہرا کی قبر موجود ہے، اور وہ کس حالت میں ہے، کس مخدوش حالت میں ہے کہ اس طرح سے پیاروں کی قبر کو بھی نہیں رکھتا کہ جس طرح لوگوں نے اس وقت رسول اللہ کی بیٹی کی قبر کو رکھا ہوا ہے۔ یعنی آپ نے فوج کو دیکھا ہوگا کہ فوج جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، فوج جو ہے وہ شہروں کی حفاظت کرتی ہے، یعنی عوام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے فوج ہوتی ہے، اور جہاں حالات بہت زیادہ خراب ہوں، ابتر ہوں، تو وہاں ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے۔ یہ کرفیو کی صورت میں فوج آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو اسلحے کے ساتھ بہرحال اپنے ملک اور شہریوں کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو ایک ایسا قبرستان دکھاتا ہوں کہ جہاں پہ سپاہی اور فوج اسلحہ لے کر اس لیے کھڑے ہیں کہ کوئی بھی رسول اللہ کی بیٹی کی زیارت کے لیے جنت البقیع قبرستان کے اندر داخل نہ ہو سکے اور بی بی کی قبر پر نہ پہنچ سکے، اور لوگوں کو منع کیا جاتا ہے، اور منع کرنا تو خیر دور کی بات ہے، بلکہ لوگوں کو انتہائی بد اخلاقی اور بدتمیزی کے ساتھ وہاں سے بھگایا جاتا ہے۔ بہرحال میں نے سنا ہے کہ کوئی وقت معین ہے اور کچھ دیر کے لیے کہیں کھولا جاتا ہے اور کچھ لوگ آتے ہیں، تو پھر جب انہیں وہاں سے اٹھایا جاتا ہے تو ان کی تذلیل و تحقیر کی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ زبردستی ان پر جملے کسے جاتے ہیں تاکہ اس کے مقابلے میں وہ ان کو کچھ کہے، اور اس پہ تہمت اور الزام لگا کے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، جیل میں ڈالا جائے۔ آج مسلمانوں کو متوجہ رہنا چاہیے، مسلمانوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، اور وہاں کی حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے۔ ہمارا تو درینہ مطالبہ ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں بناتے یا نہیں بنا سکتے تو پھر ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم جو ہے وہاں جائیں اور جا کر بی بی کا روضہ تعمیر کریں، تاکہ زائرین کے لیے اس روضے کو کھولا جائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں، اور
قبر مبارک کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں اور ثواب دارین حاصل کرتے ہیں، اسی طرح دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار روضہ تعمیر ہو، شاندار قبر تعمیر ہو، تاکہ زائرین بآسانی سے زیارت کر سکیں۔ لیکن اس طرف لوگ متوجہ نہیں ہیں، عالم اسلام متوجہ نہیں ہے، ان کو متوجہ رہنے کی ضرورت ہے۔